السلام علیکم ایمان جہاں میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید۔ جی تو ہمارا ناول ہے جنت کے پتے، جس کی رائٹر ہیں نمرہ احمد۔ تو بڑھتے ہیں کس نمبر 22 کی جانب۔ پریزنٹیشن اچھی چلی گئی، جبکہ ولیمہ کا فنکشن اس سے بھی اچھا۔ آج اس نے نیوی بلو لباس پہنا تھا اور بڑا سا دوپٹہ ویسے ہی لیا جیسے ارم کی منگنی پہ لیا تھا۔ بیٹی وہ ذرا الگ تھی، مگر یہ نہیں کہ کٹ رہی تھی، بلکہ ہر ایک سے ملی۔ وہی سوال و جواب کا سلسلہ البتہ جاری رہا۔ چہرے سے تو ہٹاؤ، یہ وہ فقرہ تھا جو حیرت اور اچنبھے سے بہت لوگوں نے آ کر دہرایا، اور جواب میں وہ ایک سادہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتی رہی، تھینک یو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ البتہ سب کی باتیں دل پہ بہت زور سے لگتی تھیں۔ فاطمہ نے کتنی ہی دفعہ اسے آنکھ سے اشارہ کیا کہ چہرہ پورا کھول لے، مگر جواب میں وہ ابرو سے پیچھے کی طرف اشارہ کرتی جہاں مووی میکر مووی بنا رہا تھا۔ وہ جھنجھلا گئیں۔ اوہو، فیملی ویڈیو ہے، اپنوں میں ہی رہے گی، باہر تھوڑی دکھائیں گے۔ بالکل، وہ اس بات میں سر ہلا کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ صرف شہلا تھی جو اسے یوں ملی جیسے کوئی تبدیلی ہی نہ آئی ہو۔ اس کی آنکھیں البتہ اب بھی ویسی ہی اداس اور تکان سے بھرپور تھیں، مگر اب حیا کو وجہ جاننے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اس نے ابھی 1-2 فنکشنز حجاب میں اٹینڈ کیے تھے۔ کل فاطمہ سے بحث کی تکلیف کا اثر ابھی تک دل پہ تھا، اور شہلا تو پچھلے 2 برس سے ہر غمی خوشی میں اسی طرح شرکت کر رہی تھی۔ اور پھر جب انسان کہتا ہے کہ وہ ایمان لایا ہے تو وہ آزمایا بھی ضرور جاتا ہے۔ جانے شہلا کی تکلیف کتنی تھی اور کب سے تھی۔ اسلام ہو ہم اجنبیوں پر، اس نے گہری سانس لیتے ہوئے سوچا، سلام ہو ہم اجنبیوں پر۔ شادی کے لیے دوسرے شہروں سے آئے کچھ رشتہ دار تایا فرقان کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے۔ تایا نے رات میں سب کا کھانا کیا تھا۔ اس وقت بھی ان کا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب وہ پریزنٹیشن کا بتانے ان کی طرف آئی، لان میں اندھیرا اتر آیا تھا۔ تایا برآمدے میں ہی کھڑے تھے۔ اندر جانے والا دروازہ کھلا تھا، مگر آس پاس کوئی نہ تھا۔ اندر سے البتہ گہما گہمی اور رونق کی سی آوازیں آ رہی تھیں۔ آج پراپر پریزنٹیشن اچھی ہو گئی، امید ہے پروجیکٹ ہمیں ہی ملے گا، وہ نرمی اور بشاشت سے بتانے لگی۔ جو سرد مہری کی دیوار ان دونوں کے بیچ در آئی تھی وہ اسے گرانا چاہتی تھی۔ جو بھی تھا اسے فطری طور پر اپنے تایا سے بہت محبت تھی۔ خیر، مجھے تو اتنی امید نہیں ہے، پتہ نہیں تم ٹھیک سے کر کے بھی آئی ہو یا نہیں۔ وہ ہنوز رکھائی تھی۔ وہ بہت اکھڑے اکھڑے سے لگ رہے تھے۔ نہیں تایا ابا، سب بہت اچھا ہو گیا، میں پورا ہوم ورک کر کے گئی تھی۔ وہ خاموش رہے، تنے ہوئے ابرو اور ماتھے کے بل، اور اس سے خوش نہیں تھے۔ اس نے ایک اور کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، باقر صاحب بتا رہے تھے کہ سائٹ بی میں وینڈر کچھ مسئلہ کر رہا ہے، سپلائی روکتی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں خود… وہ ایک دم رکی، دروازہ کھول کر، اور داور بھائی باہر آ رہے تھے۔ حیا کسی میکینکی عمل کے تحت دوپٹہ 2 انگلیوں سے تھوڑی سے اٹھا کر ناک تک لے گئی۔ تایا نے چونک کر اس کی حرکت کو دیکھا اور پھر اندر سے آتے داور بھائی کو، جو اسے دیکھ کر رک گئے تھے، جیسے متذبذب ہوں کہ کھڑا رہوں یا چلا جاؤں واپس۔ یہ تم کس سے پردہ کر رہی ہو؟ تایا نے کڑے تیوروں سے اسے دیکھا۔ لمحے بھر کو تو اس کو سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ جی، تم میرے بیٹے سے پردہ کر رہی ہو؟ تایا ابا، میں تو… اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر وہ ایک دم بہت بلند آواز میں بولنے لگے۔ میرے بیٹے آوارہ ہیں، لوفر لفنگے ہیں، بدنیت ہیں۔ کیا ہے میرے بیٹوں نے کیا کیا ہے جو تم ان کے سامنے پردے ڈالنے لگتی ہو؟ اونچی اصیلی آواز نے اندر باہر خاموشی طاری کر دی۔ وہ بالکل ساکت سی بنا پلک جھپکے انہیں دیکھتی رہی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ تم میرے ہی گھر میں کھڑے ہو کر میرے بیٹوں کو گھٹیا اور نیچ ثابت کرنا چاہتی ہو۔ تم میرے بیٹوں کو ذلیل کر رہی ہو۔ وہ غصے سے دھاڑے۔ داور بھائی نے نفی میں سر ہلایا، جیسے انہیں قطعاً نہ لگا ہو کہ انہیں ذلیل کیا گیا ہے۔
اندر سے لوگ باہر آنے لگے، کوئی کچن کے دروازے سے باہر نکلا، کوئی برآمدے کے دروازے سے۔ تماشا سج گیا تھا اور تماشائی جمع ہو رہے تھے۔ میرے بیٹوں نے ساری عمر بھائیوں کی طرح خیال رکھا ہے تمہارا، اپنا بھائی تو اس کافر عورت کے ساتھ منہ کالا کر کے بیٹھ گیا ہے، مگر تم الٹا میرے بیٹوں کے خلاف محاذ بنا رہی ہو۔ پورے ترکی میں آوارہ پھرتے تمہیں پردے کا خیال نہیں آیا؟ اس کا جیسے سانس رک گیا، اسی پل ان کو دیکھا، بمشکل وہ چند لفظ کہہ پائی۔ زاہد چچا، آپ تایا ابا کو سمجھائیں، انہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی، یہ ڈھکوسلے تم کس کے لیے کرتی ہو؟ پہلے ساری زندگی خیال نہیں آیا، اب کہاں کا اسلام شروع ہو گیا ہے تمہارا؟ وہ جواباً اتنے ہی غصے سے بولے تھے۔ پورے خاندان میں ہمارا تماشا بنا کر رکھ دیا ہے، سب باتیں بنا رہے ہیں کہ حیا بی بی نقاب میں کھانا کھا رہی تھیں۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ارد گرد لگے مجمع کی نظریں، تحقیر، طنز، ذلت، اس نے کیا کچھ محسوس نہیں کیا تھا۔ آپ سب کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ بولنا چاہتی تھی مگر لبوں سے بس یہی نکلا، تایا آپ کو تو حجاب بہت پسند تھا، آپ تو… بکواس مت کرو میرے سامنے، اور میری بات کان کھول کر سن لو۔ اگر تم آئندہ میرے گھر آؤ گی تو منہ لپیٹے بغیر آؤ گی۔ اگر تمہیں میرے بیٹوں کو اس طرح ذلیل کرنا ہے تو میرے گھر میں آئندہ قدم مت رکھنا۔ انگلی اٹھا کر گویا تنبیہ کرتے ہوئے وہ سرخ چہرہ لیے بولے۔ اس سے مزید کھڑا نہیں ہوا گیا، وہ ایک دم پلٹی اور اپنے گھر کی طرف دوڑتی چلی گئی۔ پیچھے تماشائیوں کے مجمع میں کہیں فاطمہ بھی تھی، مگر وہ بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے آگے نہیں بڑھی تھی۔ ان سب نے اسے اندھیری خندق میں تنہا چھوڑ دیا تھا۔ اپنے لون میں وہ برآمدے کی سیڑھیوں پہ ہی گرنے کے کیسے انداز میں بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے اور قدموں میں سکت نہیں رہی تھی۔ آنکھوں سے گرم گرم آنسو ابل کر گرتے جا رہے تھے۔ اتنی ذلت، اتنی تحقیر، اتنا تماشا۔ یہ تایا فرقان تھے، ساری عمر اس حجاب پہ ہی اختلاف رکھنے والے تایا فرقان، اب حجاب پر ہی اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ ان کا دین، شریعت سب کدھر گیا تھا؟ اس کی گردن گھٹنوں پہ جھکی تھی، وہ روئے چلے جا رہی تھی۔ پورے خاندان کے سامنے تایا نے اسے ذلیل کیا تھا، اسے لگا وہ اب کبھی سر نہیں اٹھا سکے گی۔ گاڑی کے اندر آنے کی آواز آئی، پھر کوئی اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ آج میرا چالان ہوتے ہوتے بچا، پوچھو کیوں؟ کسی اور ہی دن میں وہ محظوظ سا بتا رہا تھا۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ جہان نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ حیا، کیا ہوا؟ ماموں ٹھیک ہو جائیں گے، پریشان مت ہو۔ اس نے یہی اندازہ لگایا کہ وہ ابا کی وجہ سے رو رہی ہے۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، اب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، وہ روتے ہوئے اتنا ہی کہہ پائی۔ پھر آنسو ہر منظر پہ غالب آنے لگے۔ وہ پوچھتا رہ گیا مگر وہ اندر دوڑتی چلی گئی۔ پوری رات وہ سو نہ سکی۔ اتنی ذلت، اتنا تماشا۔ تایا درست بھی ہوتے، پھر بھی یہ کون سا طریقہ تھا بات کرنے کا؟ اب تک پورے خاندان کو پتہ چل چکا ہوگا۔ وہ ہر جگہ بے عزت ہو کر رہ گئی تھی۔ رات بھر وہ روتی رہی۔ صبح سر بھاری ہو رہا تھا۔ فریش ہونے تک اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج وہ ابا سے بات کر کے تایا ابا کو ان کا اٹارنی انفیکٹ بنا دے گی۔ تایا ابا کا مسئلہ اس کے حجاب سے نہیں، اس کے آفس آنے سے تھا، سو اب وہ یہ سارا مسئلہ ختم کر دے گی۔ ناشتے کی میز پہ وہ اور فاطمہ اکیلی تھیں۔ سبین پھپھو ابا کو ناشتہ کروا رہی تھی اور جیہان پتہ نہیں کہاں تھا۔ یہ ہوتا ہے ماں باپ کی نافرمانی کا انجام، سارے خاندان میں بے عزتی کرا کے رکھ دی، فاطمہ خفگی سے بولی جا رہی تھی۔ وہ سر جھکائے لقمے بمشکل زہر مار کر پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایسے لمحوں میں وہ اس سیمینار میں پہنچ جایا کرتی تھی واپس جو اس نے اناتولین استنبول میں اٹینڈ کیا تھا۔ اسے شیشے کی دیواروں سے ٹکر کھا کر گرتی چڑیاں یاد آتی تھیں۔ اس نے بھی تو اپنے گرد ایسی ہی دیوار کھڑی کر دی تھی، اور یہ لوگ تو انہی پرندوں کی طرح تھے۔ پہلے وہ ان کی بات سن لیتی تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ اب بھی سنتی رہے گی، وہ اس طرح اس کو تھکا نہیں سکتے تھے۔ شیشے کی دیواروں سے ٹکرانے میں نقصان پرندوں کا ہی ہوتا ہے، دیوار کا کیا فرق پڑتا ہے؟ ابا اسی طرح نحیف اور کمزور سے لگ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر ذرا سا مسکرائے۔
کام کیسا جا رہا ہے؟ سب ٹھیک ہے ابا۔ اس نے بہت سے آنسو اپنے اندر اتار لیے اور بظاہر مسکرا کر بولی، بہت محنت کر رہی ہے یہ لڑکی۔ پھپھو مسکرا کر کہتی ناشتے کے برتن اٹھا رہی تھیں۔ پتہ نہیں انہیں رات کے واقعے کا علم تھا یا نہیں، پھر بھی ان سے نگاہ نہ ملا سکی۔ آفس میں ایک بری خبر اس کی منتظر تھی۔ ٹریڈ سینٹر کا پروجیکٹ انہیں نہیں ملا تھا۔ اس بات نے تو اسے مزید شکستہ دل کر دیا۔ اس نے باقر صاحب کو بلوایا تاکہ ان کو اپنے ارادے سے آگاہ کر دے اور وکیل صاحب کو بلوا سکے، مگر پہلے اس نے بے اختیار ہی وہ تکلیف دہ موضوع خود ہی اٹھا لیا۔ اتنی اچھی پریزنٹیشن دی تھی، پھر ہمیں پروجیکٹ کیوں نہیں ملا؟ رات کے واقعے کی تھکن اور اذیت اس کی آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ انہیں ہمارا پلان پسند نہیں آیا، وہ شاید کچھ اور چاہتے تھے۔ اچھا؟ وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ سوچ کر اس نے باقر صاحب سے کوئی بات نہیں کی اور انہیں بھیج دیا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے سارا پروجیکٹ پلان نکالا اور ازسر نو جائزہ لینے لگی۔ ٹھیک ہے کہ وہ آج آفس چھوڑ دے گی، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ اسے ان معاملات کا کوئی تجربہ نہیں، مگر وہ صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس سے غلطی کہاں ہوئی۔ تمام خاکے اچھے تھے، بقول آرکیٹیکٹ بے حد شاندار، مگر جب اس نے پہلی دفعہ ان کو دیکھا تھا تو اس کے ذہن میں کیا بات آئی تھی؟ کچھ غیر آرام دہ لگا تھا اسے۔ اس نے ذہن پہ زور دیا اور ایک دم کسی بہتی ندی کی طرح وہ خیال امڑ آیا، موت کا کنواں، اور اگلے ہی لمحے اسے غلطی نظر آ گئی۔ داور بھائی کی شادی کے کچھ شاپنگ فاطمہ اور اس نے لاہور سے کی تھی۔ کسی کام سے وہ شاہ عالمی مارکیٹ چلے گئے۔ غلطی یہ کی کہ اپنی کار لے گئی۔ وہاں ایک ملٹی سٹوری پارکنگ بلڈنگ میں کار پارک کرنا پڑی، وہ بھی چوتھی منزل پہ۔ گول گھومتی منزلیں، تنگ تاریک جگہ، گاڑی اوپر چڑھانا گویا یوں تھا جیسے موت کے کنویں میں ڈرائیو کرنا۔ تب سے اسے ملٹی سٹوری پارکنگ عمارات بہت بری لگتی تھی، اور اب اس کے پلان میں ٹریڈ سینٹر کی پارکنگ ایک چھوٹے رقبے پہ ملٹی سٹوری بنائی گئی تھی۔ اسے تعمیراتی کاموں میں کوئی تجربہ نہ تھا، مگر شاپنگ کا ایک طویل اور وسیع تجربہ تھا۔ پھر یہ اتنی بڑی غلطی اسے پہلے کیوں نظر نہیں آئی؟ شاید اس لیے کہ وہ پہلے خود کو کم علم سمجھ کر آرکیٹیکٹ پہ بھروسہ کر رہی تھی، اندھی تقلید۔ مگر اب اپنی عقل سے سوچا تو چونک گئی۔ لوگ ایک کھلا اور زمینی پارکنگ لاٹ پسند کرتے، اور ملٹی اسٹوری پارکنگ بلڈنگز تو ادھر کم ہی بنتی ہیں۔ پھر آرکیٹیکٹ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ جا ہی رہی ہے تو ذرا ان صاحب سے دو ٹوک بات تو کر لے، یہی سوچ کر وہ باہر آئی۔ ترکوں سے اس نے خود چل کر جانا سیکھا تھا۔ وہاں کسی سے راستہ پوچھو تو وہ آپ کے ساتھ چل کر اخیر منزل تک چھوڑ آتا تھا۔ سو وہ خود آرکیٹیکٹ صاحب سے ملنے چلی آئی، لیکن کوریڈور کے سرے پہ وہ ایک دم پیچھے ہوئی۔ ولید اور آرکیٹیکٹ رضوان صاحب کسی بات پہ ہنستے ہوئے اندر جا رہے تھے۔ وہ الٹے قدموں واپس آئی۔ ایک سرخ بتی جلنے بجھنے لگی تھی۔ کہیں کچھ غلط تھا، کوئی گڑبڑ تھی۔ واپس اپنی سیٹ پہ بیٹھی وہ کتنے ہی دیر سوچتی رہی، پھر اپنے پرس میں موبائل کے لیے ہاتھ ڈالا تو وہ مخمل کا ٹکڑا بھی نظر آ گیا جس پہ سنہری دھاگے سے 2 الفاظ لکھے تھے۔ وہ اسے 2 انگلیوں سے گھماتی الٹ پلٹ کرتی سوچتی رہی، فرار ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا، مسئلوں کا حل ڈھونڈنا پڑتا ہے، راستہ تلاش کیا جاتا ہے۔ میجر احمد کا سبق یاد آیا تھا اسے۔ چند منٹ میں اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ وہ پھر سے کام کرنے کے لیے تیار تھی۔ کوئی اس کے باغ سے غداری کر رہا تھا، اسے ساری گڑبڑ کے منبع کو ڈھونڈنا تھا۔ کانفرنس روم میں سب جمع تھے۔ وہ بنا کسی کو دیکھے سربراہی کرسی پہ آ کر بیٹھ تو گئی تھی، مگر سر اٹھا کر تایا فرقان، داور اور زاہد چچا کو دیکھنا، ان سے نگاہ ملانا کتنا اذیت ناک تھا نا، اسے اندازہ نہیں تھا۔ رات کے زخموں سے پھر سے خون رسنے لگا تھا، مگر وہ کتنے آرام سے اس کے سامنے بیٹھے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تو آپ نے پروجیکٹ ہار دیا؟ تایا فرقان نے نخوت بھری سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا۔ اس نے اپنا سر جھکا ہوا جو تھا وہ اٹھایا۔ وہ تایا فرقان کی بیٹی کی طرح رات گئے پکڑی نہیں گئی تھی، جیسا کہ تایا نے ایک دفعہ اسے فون کیا تھا کہ وہ سر اٹھا نہ سکتی۔
نہ ہی وہ زاہد چچا کی بیٹی کی طرح پورے خاندان میں چیخ چلا کر داور بھائی کو بے عزت کرنے کے مجرم تھے۔ زاہد چچا نے اسے سخت سناتے ہوئے اپنی بیٹی کی حرکت کو کیوں فراموش کر دیا، اور تایا نے بھی کبھی داور کی اس بے عزتی پہ باز پرس کی؟ پھر اب مگر وہ حجابی لڑکی تھی، اور کوئی حجابی لڑکی یہ کتنا ہی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرے اسے میلا نہیں کر سکتا تھا۔ جی سر، میں نے ہار دیا، تایا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے اسپاٹ انداز میں کہا۔ کیا آپ وجہ بتانا پسند کریں گی؟ ولید کی بات پہ اس نے گردن موڑ کر اسی سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں ولید صاحب۔ درست، پھر میں آپ کو مطلع کرنا چاہوں گا کہ ہم گرین ہاؤس اسکیم والا پروجیکٹ ڈیلے کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ وہ چونکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ کتنا اہم پروجیکٹ تھا۔ کیونکہ بجٹ نہیں ہے، فنڈز کم پڑ رہے ہیں، ہمارے پاس اس کو کیری آن کرنے کے لیے اتنا پیسہ نہیں ہے۔ اس نے کاغذ حیا کی طرف بڑھایا جس پہ ایک لمبا سا ٹیگر لکھا ہوا تھا، یعنی بہت بڑا ڈیجٹ، یعنی رقم۔ اتنی رقم کا انتظام کیسے ہوگا؟ وہ سچ میں مضطرب ہو گئی۔ مگر اس طرح پروجیکٹ بند کرنے سے تو بہت نقصان ہوگا۔ پھر کیا کریں؟ یہ میرے ابا کا پروجیکٹ تھا، ہم اس کو یوں کال آف نہیں کر سکتے، وہ فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ تم ہمیں یہ اماؤنٹ لا دو، ہم اس کو جاری رکھیں گے، بات ختم، زاہد چچا نے بیزاری سے کہا۔ وہ دونوں تایا چچا اسے یوں مخاطب کرتے تھے گویا وہ ان کے بھائی کی بیٹی نہیں بلکہ کوئی ملازمہ ہو۔ واقعی اگر میں آپ کو یہ اماؤنٹ لا دوں تو آپ کام جاری رکھیں گے؟ کیا آپ زبان دے رہے ہیں؟ اس کا لہجہ تیز ہو گیا۔ ان کا چیلنج کرتا، مذاق اڑاتا انداز اسے پہلے سے زیادہ برا لگا تھا۔ رات کے زخم پھر سے کھرچنے لگے تھے۔ بالکل، تایا فرقان نے شانے جھٹکے۔ ٹھیک ہے، میں پیر کی صبح آپ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دوں گی، وہ فائل بند کرتے ہوئے ختمی انداز میں بولی۔ پھر جب وہ آفس واپس آئی تو موبائل بج رہا تھا۔ اس نے کرسی پہ تھکے تھکے انداز میں گرتے ہوئے فون اٹھایا۔ نمبر جیہان کا تھا۔ کیسی ہو؟ وہ چھوٹتے ہی فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہوں، اس نے انگلیوں سے پیشانی مسلتے ہوئے جواب دیا۔ بے خوابی کے باعث سر بے حد درد کر رہا تھا۔ چلو پھر لنچ ساتھ کرتے ہیں، میں نے ایک چھوٹا سا اٹیلین ریسٹورنٹ دیکھا ہے، تمہیں ایڈریس سمجھاؤں؟ سارے دن میں وہ پہلی دفعہ ہنسی تھی۔ یہ میرا شہر ہے جیہان بے، مجھے اس کے سارے راستے معلوم ہیں، ریسٹورنٹ کا نام بتاؤ۔ وہ بھی ہلکا سا ہنس دیا۔ اوہ سوری، F10 میں اٹیلین O1 پہ آ جاؤ۔ کار ڈرائیور چلا رہا تھا۔ وہ پچھلی نشست پہ بیٹھی سیل فون پہ نمبر ملا رہی تھی۔ اس نے ابا کی نصیحت پہ عمل کرنے کا سوچا تھا۔ کال ملا کر اس نے فون کان سے لگایا۔ سچ شکر کہ انہوں نے کال ریسیو کر لی۔ السلام علیکم ذیشان انکل، میں حیا بات کر رہی ہوں۔ کار ٹریفک کے ساتھ بہتی چلی جا رہی تھی۔ اسی طرح کے تنے پریشان اعصاب ڈھیلے پڑتے جا رہے تھے۔ ان سے بات ختم کی تو آفس سے فون آ گیا۔ وینڈر مال کی سپلائی کھولنے پہ تیار نہ تھا اور پرانی قیمت پہ تو ہرگز نہیں۔ سراسر بلیک میلنگ تھی اور بلیک میلر سے تو اس سے نفرت تھی۔ کل میری میٹنگ ارینج کروا دے وینڈر سے، میں ان صاحب سے خود بات کرنا چاہوں گی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ کار ریسٹورنٹ کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اطالوی ریسٹورنٹ کی بالائی منزل کی سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی۔ دوپہر کا وقت تھا، تمام میزیں خالی تھیں۔ ہال کی ایک دیوار شیشے کی بنی تھی جس سے نیچے ڈبل روڈ اور اس کی پارکنگ بیلٹ کے درخت و سبزہ سب نظر آ رہا تھا۔ شیشے کی دیوار کے ساتھ کونے کی میز پہ وہ بیٹھا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر وہ دھیرے سے مسکرایا۔ وہ بنا کسی وقت کے اسے نقاب میں پہچان لیتا تھا۔ پھر پہلی دفعہ جب وہ نقاب میں اس کے پاس گئی تھی فریڈم فلوٹیلا کے احتجاج کے بعد، تب بھی اس نے کوئی حیرانی ظاہر نہیں کی تھی۔ شاید وہ حیران کم ہی ہوتا تھا۔ پہلے فیصلہ کر لو کہ لنچ کس کی طرف سے ہے۔ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے اس نے میز پر اپنا پرس رکھا۔ آف کورس تمہاری طرف سے، اصغر اینڈ سنس کی قائم مقام
ایم ڈی مجھ غریب آدمی کو لنچ تو کروا ہی سکتی ہے۔ شیور، اس نے بشاشت سے کہتے ہوئے موبائل پرس میں رکھنے کے لیے پرس کھولا۔ محمل کا ٹکڑا اندرونی جیب میں 1000 کے ایک نوٹ کے ساتھ رکھا تھا۔ 1000 کا نوٹ؟ وہ زپ بند کرتے ہوئے چونکی، پھر بنا محسوس سے انداز میں پرس کو اندر سے دیکھا۔ اس کا روپوں والا پاؤچ آفس میں رہ گیا تھا۔ اب سوائے اس لاوارث سے نیلے نوٹ کے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اللہ اللہ، کاروباری الجھنوں میں پاؤچ اٹھانا یاد ہی نہیں رہا۔ اب کیا کرے؟ کیا ہوا؟ ایم ڈی صاحبہ پیسے تو نہیں بھول آئیں؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک تو اس آدمی کی مقابی نظریں۔ اس نے سنبھل کر پرس بند کیا۔ تم ایم ڈی صاحبہ سے ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی توقع کر سکتے ہو؟ بظاہر مسکراتے ہوئے وہ سیدھی ہوئی۔ نہیں، خیر آرڈر کرو، تمہارا شہر ہے، تمہیں زیادہ پتا ہوگا۔ وہ پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ حیا نے شیور کہتے ہوئے مینیو کارڈ اٹھا لیا۔ اس کو لنچ کروانا تھا اور وہ بھی 1000 کے نوٹ سے۔ اے ٹی ایم بھی پاؤچ میں تھا اور وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتی تھی جس سے جہان کو پتہ چلے کہ وہ پیسے واقعی بھول آئی ہے، ورنہ ادائیگی کر دے گا۔ سوال انا کا تھا، لیکن 1000 میں اس سے اطالوی لنچ کیسے کرواؤں؟ اس نے قدرے اضطراب سے فہرست دیکھی۔ سنو، صرف مین کورس منگوانا، سلاد، اسٹارٹر اور ڈرنکس کے فالتو اخراجات مجھے پسند نہیں ہیں۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے، مسکراہٹ دبائے اسے بغور دیکھتا کہہ رہا تھا۔ اوکے، مجھے تو کوئی خاص بھوک نہیں ہے، دل ہی نہیں چاہ رہا۔ آرڈر دے کر اس نے کارڈ رکھ دیا۔ جہان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ وہ شیشے کی دیوار سے باہر دیکھنے لگی۔ اس شیشے سے تو کوئی پرندہ نہیں آ ٹکرایا تھا۔ شاید پرندے تعمیر کے بعد صرف پہلے موسم میں ٹکراتے ہوں، بعد میں عادی ہو کر راستہ بدل لیتے ہوں۔ راستہ پرندوں کو ہی بدلنا پڑتا ہے، دیوار ویسے ہی کھڑی رہتی ہے۔ کل کیا ہوا تھا؟ حیا نے نگاہیں موڑ کر اسے دیکھا۔ اب تک تو تم نے پتہ کر لیا ہوگا۔ بہرحال تایا نے سارے خاندان کے سامنے میرے پردے کی وجہ سے مجھے بے عزت کیا، تماشا بنایا اور گھر سے نکال دیا۔ اس کے علاوہ کچھ خاص نہیں۔ جہان نے قدرے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ پرانی عادتیں آسانی سے نہیں جاتی، اس طرح لوگوں کو ذلیل کرنے کے وہ عادی ہیں۔ کتنا آسان ہے ان کے لیے اپنی انا کے پیچھے رشتے توڑ دینا۔ جو بھی ہے، میں ابا کی کرسی ان کے لیے خالی نہیں کروں گی، یہ فیصلہ میں نے کر لیا ہے۔ اب اس قصے کو بند کر دیتے ہیں۔ تم بتاؤ، تم نے ترکی واپس کا کیا سوچا؟ سب مجھ سے یہی پوچھتے ہیں کہ واپسی کا کیا پروگرام ہے۔ لگتا ہے مجھ سے تنگ آ گئے ہیں بہت۔ دل کرتا ہے کہ میرا محسن کی طرح کبوتر بن کر کسی غار میں چھپ جاؤں۔ اس نے غالباً کوئی ترک محاورہ بولا تھا۔ خیر، ابھی کچھ دن ادھر ہوں۔ تمہیں کب جانا ہے؟ جولائی شروع ہو چکا ہے۔ مجھے 5 جولائی کے بعد کلیئرنس کروانی ہے۔ ابا کی طبیعت ذرا سنبھل جائے پھر جاؤں گی۔ لنچ آ گیا تو وہ اپنے نقاب سے بآسانی چھری کانٹے کی مدد سے کھانے لگی۔ پھر کسی خیال کے تحت پوچھا، جہان، تمہیں میرا نقاب، میرا مطلب ہے تمہیں اچھا لگتا ہے میرا یہ نقاب لینا؟ وہ ذرا چونکا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اس نے ذرا الجھتے ہوئے شانے اچکائے۔ وہ مطمئن ہو کر کھانے لگی، مگر وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ بل آیا تو اس نے ایک مطمئن سی سانس اندر کو اتاری۔ 950، صرف 2 مین کورس منگوائے تھے، اس لیے ثابت ہوا کہ اگر پیسے کم ہو تو بندے کو کولڈ ڈرنک، سلاد اور سٹارٹرز جیسے فالتو لوازمات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یکایک کسی خیال کے تحت وہ چونکی۔ فالتو لوازمات؟ اس کا ذہن آفس کی طرف بھٹک گیا۔ جہان نے نرمی سے اس سے بل لے لیا۔ میں پے کروں گا۔ وہ چونکی۔ نہیں، یہ تو میں مذاق کر رہا تھا یار، لنچ میری طرف سے تھا۔ وہ بنا ایک لفظ سنے فائل میں پیسے رکھنے لگا۔ اس نے اصرار نہیں کیا، اس کا ذہن کسی اور ہی طرف الجھا تھا۔ فالتو لوازمات۔ ادھیڑ عمر صاحب نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور پھر ایک طرف ہٹ گئے۔ وہ پراعتماد اور سبک قدموں سے چلتی اندر آئی۔ دروازے سے نجمی صاحب یعنی وینڈر
کی کرسی میز کا فاصلہ کافی زیادہ تھا۔ وہ سیدھ میں چلتی میز تک آئی اور بیٹھنے کے لیے کرسی کھینچی۔ نجمی صاحب نے انگلیوں میں پکڑی سگریٹ لبوں میں دبا کر سانس اندر کو کھینچی اور سر سے پاؤں تک سیاہ بایا میں ملبوس دراز قد لڑکی کا جائزہ لیا، جو بہت اطمینان سے کرسی کھینچ کر بیٹھ رہی تھی۔ انہوں نے سگریٹ ہٹائی، دھوئیں کا مرغولا اڑ کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ میں حیا سلیمان ہوں، اصغر اینڈ سنز کی مینیجر ڈائریکٹر۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے کوہنیاں ہاتھ پہ جما کر ہتھیلیاں ملائی بیٹھی وہ بہت سنجیدگی سے بولی تھی۔ نجمی صاحب نے کندھوں کو ذرا سی جنبش دی، یعنی وہ جانتے ہیں، اب آگے بات کرے۔ ادھیڑ عمر صاحب اس لڑکی کے پیچھے ہاتھ باندھے مؤدب سے آ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے لیے دوسری کرسی موجود نہیں تھی۔ نجمی صاحب نے کرسی منگوانے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی۔ ہماری سائٹ پہ سپلائی آپ نے روک دی ہے، جس سے ہمارا پروجیکٹ تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے۔ دیکھیں بی بی، میں نے اپنی ڈیمانڈ آپ کے، میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی نجمی صاحب۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ایک دم بہت سخت لہجے میں انہیں روکا۔ اس کی آواز میں کچھ تھا کہ وہ رک گئے۔ چند باتیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بنا کسی تمہید کے وہ کہہ رہی تھی۔ آپ کے پیچھے جو کھڑکی ہے، اس سے جھانک کر دیکھیں تو دائیں جانب دور کہیں ایک زیر تعمیر منصوبہ دکھائی دے رہا ہے۔ کس چیز کا منصوبہ ہے وہ باقر صاحب؟ لڑکی نے رک کر پیچھے کھڑے آدمی کو مخاطب کیا، مگر دیکھ وہ ابھی تک نجمی صاحب کو رہی تھی۔ اوور ہیڈ ہے میم، انہوں نے فوراً بتایا۔ بالکل، اوور ہیڈ تعمیر ہو رہا ہے وہاں، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس میں سینڈ اور سلٹ استعمال ہو رہا ہے، اور وہ بھی کس کی جگہ؟ کرشر مٹیریل کی جگہ۔ نفیس سے نقاب سے جھلکتی اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں مسکرائی تھیں۔ نجمی صاحب نے سگریٹ والا ہاتھ نیچے کر دیا۔ ان کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ چکے تھے اور وہ پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ تھے۔ آپ اس اوور ہیڈ سے 2 کلومیٹر دائیں چلے جائیں تو ایک 6 اسٹار ہوٹل زیر تعمیر نظر آئے گا۔ اس کی تعمیل آخری مراحل میں ہے، مگر ان کے مالکان کو یہ علم نہیں ہے کہ اس کی روفنگ اور واٹر پروفنگ میں سب اسٹینڈرڈ مٹیریل استعمال کیا گیا ہے، بے حد سستا اور گھٹیا مٹیریل۔ اس کی مسکراتی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ نجمی صاحب نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ وہ لب بھینچ کر رہ گئے۔ پیشانی پہ بلوں کا اضافہ ہونے لگا۔ ایک روڈ بھی حال ہی میں مکمل ہوئی ہے، اور اس کا بھی ان دونوں پروجیکٹ سے تعلق ہے۔ نگاہیں ان پہ جمائے وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور جو تعلق ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ اس سڑک کے اطراف کو سیمنٹڈ نہیں کیا گیا اور اندر ہولز چھوڑ دیے گئے ہیں۔ وہ کون سا مسئلہ ہوگا جو سب سے پہلے چند دن میں منظر عام پہ آئے گا باقر صاحب؟ نجمی صاحب کو اپنے سابقہ انداز میں دیکھتے ہوئے اس نے اپنے ساتھی کو مخاطب کیا۔ وہ اسی تابع داری سے بولا، ڈرین ایج کا مسئلہ میم۔ بالکل، ڈرین ایج کا مسئلہ، مگر سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہوگا؟ انسپیکشن کا مسئلہ۔ 4 انسپیکشن ٹیمیں ان تینوں پروجیکٹس کو چند روپے رشوت لے کر اپروو کر چکی ہیں، لیکن وہ کیا ہے نجمی صاحب کہ جو ہمارا میڈیا ہے نا، وہ ذرا سی ریٹنگ کے لیے ایسی خبروں کو خوب اچھالتا ہے، اور یوں اس وینڈر کی ساکھ تباہ ہو کر رہ جاتی ہے، بالخصوص تب جب ان کے ہاتھ ڈاکیومنٹڈ پروف بھی لگ جائے۔ باقر صاحب، اس نے انگلی سے اشارہ کیا تو باقر صاحب نے چند کاغذات میز پہ رکھے۔ نجمی صاحب ان کو اٹھانے کے لیے آگے نہیں بڑھے۔ وہ بمشکل ضبط کرتے ہوئے بولے، مجھ پہ ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ارے، اس کی سیاہ آنکھوں میں حیرت ابھری۔ آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ پھر وہ ذرا سا مسکرائی۔ میں تو اپنی سپلائی کی بات کر رہی تھی۔ کل ہفتہ ہے، میں امید کرتی ہوں کہ سوموار صبح مجھے اپنی کنسٹرکشن سائٹ پہ سپلائی کی بحالی کی خبر مل جائے گی۔ اپنا پرس اٹھاتے ہوئے وہ کھڑی ہوئی۔
اور وہ بھی میری پرانی قیمت پہ۔ چلیں باقر صاحب۔ وہ مزید کچھ کہے بنا پلٹی۔ ادھیڑ عمر صاحب نے ہاتھ آگے بڑھا کر دروازہ کھولا۔ وہ انہی سبک قدموں سے چلتی باہر نکل گئی۔ سگریٹ نے نجمی صاحب کی انگلیوں کو جلایا تو وہ چونکے، پھر غصے سے اسے ایش ٹرے میں پھینکا اور میز پہ رکھے کاغذات اٹھائے۔ جیسے جیسے وہ انہیں پڑھتے جا رہے تھے ان کی پیشانی پہ پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے تھے۔ مجھے آپ کو ایک اچھی خبر دینی تھی جینٹل مین۔ میٹنگ کے آغاز پہ اس نے مسرور مطمئن انداز میں انہیں مخاطب کیا جو اپنے سابقہ رویے کو برقرار رکھے اس کی طرف متوجہ تھے۔ ابھی پتہ چلا ہے کہ وینڈر عارف نجمی نے سپلائی بحال کر دی ہے اور وہ بھی پرانی قیمت پہ۔ واقعی؟ فرقان تایا حیران ہوئے تو زاہد چچا سیدھے ہو بیٹھے۔ مگر اس نے تو اس روز فنانس ڈپارٹمنٹ کے رؤف صاحب سے خاصی بدتمیزی کی تھی اور وہ سراسر بلیک میلنگ پہ اترا ہوا تھا۔ میں نے خود اسے فون کیا تھا مگر وہ تو سیدھے منہ بات کرنے کا روادار ہی نہیں تھا۔ پھر آپ کو بلیک میلر سے نپٹنے کا فن سیکھ لینا چاہیے سر، کیونکہ میں نے اس سے بات کی ہے اور وہ غیر مشروط طور پہ سپلائی بحال کرنے پہ راضی ہو گیا ہے۔ زاہد چچا خاموش ہو گئے۔ ان کے لیے یہ سب خاصا غیر متوقع تھا۔ اگر سلیمان صاحب ان کو آ کر بتاتے کہ انہوں نے وینڈر کو راضی کر لیا ہے تو انہیں حیرانی نہ ہوتی، کیونکہ وہ اس قابل تھے، تبھی تو اپنے بڑے بھائی سے زیادہ مضبوط شیئر ہولڈر اور ایم ڈی تھے۔ مگر حیا، یہ بات نکلنا بھی دشوار تھا۔ آپ کو گرین ہاؤس اسکیم کے لیے بجٹ کم پڑ رہا تھا، اس لیے میں نے بجٹ کو ری شیپ کیا ہے۔ وہ اپنے کاغذات آگے پلٹ کر بتانے لگی۔ ہمیں جتنی رقم چاہیے وہ ہمارے بجٹ کے اندر ہی پوری ہو سکتی ہے اگر ہم فالتو لوازمات کو نکال دیں۔ مطلب؟ تایا فرقان نے ابرو اٹھائے۔ ہم ہر سال تمام شیئر ہولڈرز کو سالانہ پروفٹ کا ایک منقسم حصہ دیتے ہیں، جبکہ بہت سی کمپنیاں شیئر ہولڈرز کو سالانہ پروفٹ ڈیویڈنڈ دینے کی بجائے اس کو ری انویسٹ کرتی ہیں۔ ہم بھی اس دفعہ شیئر ہولڈرز کو وہ حصہ دینے کی بجائے اسے اس پروجیکٹ میں لگا دیں گے، مگر اس طرح تو مطلوبہ رقم پوری نہیں ہوگی۔ ولید، آپ ان کو بات مکمل کرنے دیں۔ سیٹھی صاحب نے پہلی دفعہ ولید کو ٹوکا۔ پہلی دفعہ بورڈ میٹنگ میں اس کی سائیڈ لی گئی تھی۔ سب خاموش ہوئے تو اس نے کہنا شروع کیا۔ ہم اپنے بجٹ کو 15 سے 20% حصہ مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزمنٹ پر خرچ کرتے ہیں۔ ہم فی الحال بھی یہی کر رہے ہیں۔ ہم مارکیٹنگ کر رہے ہیں تاکہ مستقبل میں ہمیں پروجیکٹس ملیں۔ وہ لمحے بھر کو رکی۔ لمبی میز کے گرد موجود تمام ایگزیکٹو اب واقعی بغور اسے سن رہے تھے۔ مستقبل کے پروجیکٹس جو ابھی ملے ہی نہیں اور جن پہ کام کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں، ان کے لیے ہمیں اپنے حالیہ پروجیکٹ کو قربان نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے مارکیٹنگ بجٹ کو گھٹا کر 5% کر دیا ہے۔ یوں ہم بآسانی وہ رقم آہستہ آہستہ اس پروجیکٹ میں منتقل کر سکتے ہیں۔ کیا کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے اس نے ذرا مسکرا کر خاموش پڑے کانفرنس روم پہ نگاہ دوڑائی۔ وہ جانتی تھی کہ اب کوئی اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنا انتخاب درست ثابت کر رہی تھی۔ آج تایا فرقان کے گھر حیا کے دادا کی برسی کی قرآن خوانی تھی۔ خیرات کی دیگیں الگ تھیں، سب مدعو تھے سوائے اس کے۔ اس کو جانے کی خواہش بھی نہیں تھی۔ وہ مغرب پڑھ کر لاؤنج میں آئی تو فاطمہ جہان سے کچھ کہہ رہی تھیں۔ اسے آتے دیکھ کر خاموش ہو گئیں۔ اچھا، میں جا رہی ہوں۔ سرسری سا مطلع کر کے وہ باہر نکل گئیں۔ پھپھو پہلے ہی جا چکی تھیں۔ ابا کمرے میں سو رہے تھے۔ ان کے پاس نرس تھی۔ وہ خاموشی سے صوفے پہ آ بیٹھی اور ٹی وی کا ریموٹ اٹھایا۔ کنکھیوں سے اس نے لاؤنج کی بڑی کھڑکی کے پار اماں کو لو نبور کرتے دیکھا۔ وہ اس سے ناراض نہیں تھیں، بات بھی ٹھیک سے کرتی تھیں، مگر ایسے جیسے کہ انہیں بہت دکھ پہنچایا گیا ہو۔ باہر بجلی زور سے چمکی تھی۔ پل بھر کو کھڑکیوں کے باہر سارا لان روشن ہو گیا، پھر اندھیرا چھا گیا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اس کے سامنے آ بیٹھا۔ حیا نے ٹی وی نہیں چلایا۔ وہ ریموٹ پکڑے بس بیٹھی، بس اس کو دیکھتی رہی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا شاید۔
اماں کیا کہہ رہی تھیں جہان؟ اس نے بظاہر سرسری سے انداز میں پوچھتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ جہان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نیلی جینس پہ سیاہ شرٹ پہنے، گیلے بالوں کو پیچھے کیے وہ جیسے کہیں جانے کے لیے تیار لگ رہا تھا۔ وہ چاہتی ہیں کہ میں تمہیں سمجھاؤں کہ تم یہ برقع وغیرہ چھوڑ دو، وہ سنجیدگی سے کہنے لگا۔ اس کی پشت پہ لاؤنج کی دیوار گیر کھڑکی پہ ٹپ ٹپ کرتے قطرے گرنے لگے تھے۔ تاریک پڑا آسمان پہلے ہی بادلوں سے ڈھک چکا تھا۔ تو تم نے کیا کہا؟ وہ اسی طرح مطمئن سے انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی تھی جیسے وہ اپنے آفس میں بیٹھا کرتی تھی۔ بات تو ٹھیک ہے ان کی، تم ایک برقعے کے لیے اپنے اتنے رشتے نہیں کھو سکتی۔ باہر بادل زور سے گرجے تھے۔ کھڑکی کے شیشوں پہ تڑا تڑ گرتے قطروں کی اب آوازیں آنے لگی تھیں۔ دوسروں کو چھوڑو، تم اپنی بات کرو جہان، کیا تم بھی میرے حجاب سے خوش نہیں ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تو اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ اگر میں کہوں کہ میں نہیں ہوں تب؟ اگر میں کہوں کہ تم میرے لیے اسے چھوڑ دو تب؟ دور کہیں زوردار آواز آئی تھی، جیسے بجلی گرنے کی ہوتی ہے، جیسے صدمہ پہنچنے کی ہوتی ہے۔ کیا تم مجھے چوائس دے رہے ہو؟ یکایک اس کی آواز میں صد مہری در آئی۔ اگر میں کہوں ہاں تب؟ وہ اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتی دیوار کی کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ اس نے سیاہ لمبی قمیض اور چوڑی دار پہن رکھا تھا۔ بال بھی سیدھے کمر پہ گر رہے تھے۔ قمیض اور بالوں کا رنگ کا فرق غیر واضح سا تھا، سیاہی جس کا نہ آغاز تھا نہ اختتام۔ مجھے کبھی کسی نے نہیں کہا تھا کہ عبایا اوڑھو، بلکہ مجھے کبھی کسی نے کہا تھا کہ خندق کی کوئی جنگ بنو قریظہ کے بغیر وجود میں نہیں آئی، اور تب میں نے سوچا تھا میرے ساتھ قرابت دار تو میرے ساتھ ہی ہوں گے۔ وہ بھیگتے شیشے کے پار تاریک لون کو دیکھتی کہہ رہی تھی، تایا ابا حجاب کے سب سے بڑے علم بردار، اماں جن کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں، اور میرا شوہر جو روز صبح فجر پڑھنے مسجد جاتا ہے۔ لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ عائشہ ٹھیک کہتی تھی، خندق کی جنگ بنو قریظہ کے بغیر وجود میں آ ہی نہیں سکتی۔ بارش کے ٹپ ٹپ گرتے قطرے شیشے سے لڑک کر زمین پہ گر رہے تھے۔ جب بجلی چمکتی تو پل بھر کو ان میں کوسے قضا کے ساتوں رنگ جھلکتے اور پھر اندھیرا چھا جاتا۔ وہ صوفے سے نہیں اٹھا تھا، بس گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ اگر میں لوگوں کے لیے حجاب لیتی ہوتی تو لوگوں کے کہنے پہ چھوڑ بھی دیتی، لیکن میں اب نہیں چھوڑ سکتی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گال پہ پھسلتا گیا۔ کیوں؟ میں یہی نہیں سمجھ پا رہا کہ آخر کیوں؟ وہ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ بادل ابھی تک گرج رہے تھے۔ حیا نے جواب نہیں دیا۔ اس نے ایک نظر جہان کو دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر کونے میں رکھی منی پلانٹ کی سبز بوتل اٹھائی، پودے کی بیل جھٹک کر نکال پھینکی اور بوتل کو ہاتھ سے پکڑے ہوئے دیوار پہ مارا۔ کانچ ٹوٹا، ٹکڑے گرتے گئے، ایک نوکدار بڑا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں رہ گیا۔ یہ پکڑو، اس نے بوتل کی گردن کا وہ ٹکڑا جہان کی طرف بڑھایا، اور جا کر اپنی ماں کی گردن اتار دو۔ حیا؟ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ حیا نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا اور آخری ٹکڑا باقی ماندہ کرچیوں پہ پھینک دیا۔ نہیں کر سکتے نا؟ کانپ اٹھتا ہے نا دل، لگتا ہے نا جیسے آسمان پھٹ پڑے گا اگر تم نے ایسا سوچا بھی۔ اس نے گردن موڑ کر بھیگی آنکھوں سے باہر برستی موسلا دھار بارش کو دیکھا۔ مجھے بھی ایسا لگتا ہے، وہ بولی تو اس کی آواز آنسوؤں سے بھاری تھی۔ مجھے بھی ایسا لگتا ہے جہان، اللہ نے امانت کو آسمان و زمین پہ پیش کیا تھا، مگر دونوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، اور اسے انسان نے اٹھا لیا تھا۔ تمہاری ماں، ایک انسانی جان تم پہ امانت ہے، ایسے ہی مجھ پہ میرا وعدہ امانت ہے۔ میں نے زندگی میں بس ایک دفعہ کوئی وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے، کوئی مجھے اسے نبھانے کیوں نہیں دیتا؟ بجلی نے اپنی چاندنی پھر سے ہر سو بکھیر دی۔
بس لمحے بھر کی چاندنی اور پھر اندھیری رات چھا گئی۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ دل مارے بغیر نور نہیں ملتا، اور میں سوچتی تھی کہ نور کیا ہوتا ہے؟ جانتے ہو نور کیا ہوتا ہے؟ آنسوؤں نے گلے میں پھندا ڈال دیا تھا، دم گھوٹنے والا پھندا۔ نور قرآن ہوتا ہے، اللہ کا حکم جن کو پورے کا پورا لیا جاتا ہے۔ ایک حصہ لے کر دوسرے سے انکار نہیں کیا جاتا جہان۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ اللہ کیوں کہتا ہے کہ اگر وہ قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا تو وہ ٹوٹ جاتا۔ مجھے کبھی اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی، مگر آج آ گئی ہے۔ گرم ابلتے آنسو اس کی ٹھوڑی سے پھسلتے ہوئے گردن تک لڑک رہے تھے۔ وہ کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی اور وہ اسے، جانتے ہو پہاڑ کیوں ٹوٹتا؟ کیونکہ وہ قرآن کو پورے کا پورا لیتا، اور جو شخص قرآن کو پورے کا پورا دل پہ اتارتا ہے نا، اسے ایک بار ٹوٹنا پڑتا ہے۔ اس نے جلتی آنکھیں بند کی۔ اب ہر طرف اندھیرا تھا، پل بھر کو بجلی چمکی بھی تھی تو اسے پرواہ نہ تھی۔ لوگوں نے مجھے اس لیے چھوڑا کیونکہ میں نے اللہ کو نہیں چھوڑا۔ تم مجھے واقعی ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں چاہیے۔ اس نے آنکھیں کھولیں۔ وہ واپس پلٹ رہا تھا۔ اس نے دھندلی بصارت سے گردن موڑ کر اس شخص کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھا جس سے اس کی زندگی کا ایک حصہ محبت کرنے میں گزرا تھا۔ وہ اوپر چلا گیا، مگر حیا اسی طرح سیڑھیوں کو دیکھتی رہی۔ چند منٹ بعد وہ اترتا دکھائی دیا۔ اس کا دستی بیگ اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے، بنا کچھ کہے باہر نکل گیا۔ اس نے اسے نہیں روکا، آواز تک نہیں دی، دے ہی نہ سکی۔ آنسوؤں نے ہر راستہ روک دیا تھا۔ وہ جا رہا تھا، وہ جانے کے لیے ہی تو آیا تھا۔ اس نے بھیگا چہرہ کھڑکی کی طرف موڑا۔ وہ اب اسے تیز بارش میں سبک قدموں سے لون عبور کرتا نظر آ رہا تھا۔ بوچھاڑ اسے بھگو رہی تھی، مگر اس نے اس سے بچنے کو اپنے سر پہ کچھ بھی نہیں تانا تھا۔ گیٹ کے قریب پہنچ کر وہ لمحے بھر کو رکا اور پلٹ کر دیکھا۔ حیا کا دل ڈوب کر ابھرا۔ رخسار پہ بہتے گرم آنسو مزید تیزی سے نیچے لڑھکنے لگے۔ جہان نے آخری بار پلٹ کر اسے نہیں بلکہ اوپر اپنی ماں کے کمرے کی کھڑکی کو دیکھا تھا۔ چونکہ پھپھو ادھر نہیں تھی، سو اگلے ہی پل جہان نے گردن ذرا سی تایا فرقان کے گھر کھلنے والے درمیانی دروازے کی طرف موڑی۔ اس کی ماں وہاں تھی۔ اسے اب بھی صرف اپنی ماں کی فکر تھی۔ پھر وہ مڑا اور گیٹ کھول کر باہر نکل گیا۔ حیا پلٹنے لگی، تبھی اس کو باہر درمیانی دروازے کی اوٹ میں کچھ غائب ہوتا دکھائی دیا۔ گلابی اور پیلا آنچل، ارم کا دوپٹہ، جو وہ پہچانتی تھی۔ یقیناً ارم ادھر آئی تھی اور وہ سب سن چکی تھی۔ اس نے گہری تھکی تھکی سی سانس اندر کو کھینچی۔ ارم کس سلسلے میں ادھر آئی تھی وہ نہیں جانتی تھی، نہ ہی یہ کہ جہان نے اسے دیکھا تھا یا نہیں، مگر وہ اتنا ضرور جانتی تھی کہ واپس جا کر وہ تمام رشتہ داروں کے بیچ کھڑے ہو کر سارا قصہ مزے سے دہرائے گی۔ قرآن خوانی کی تقریب میں گویا رنگ بھر جائے گا۔ گوسپ کا ایک نیا موضوع۔ لاؤنج میں دروازہ اماں پورا بند کر کے نہیں گئی تھیں، سو سے یہ خام خیالی ہرگز نہ تھی کہ ارم نے کچھ نہ سنا ہوگا۔ بس چند ہی منٹ بعد پورے خاندان کو پتہ چل جائے گا کہ حیا نے جہان کو گنوا دیا ہے۔ وہ حیا کے پردے سے تنگ آ کر اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ وہ تھکے تھکے سے انداز میں واپس صوفے پہ آ گری۔ کھڑکی کے ساتھ سبز بوتل کی کچیاں ابھی تک بکھری تھیں۔ اس میں انہیں اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ اس میں اب کسی شے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ ارم ہی تھی اور اس نے وہی کیا جو حیا نے سوچا تھا۔ فاطمہ واپس آئیں تو سخت متاسف تھیں۔ وہ سبین پھپھو کی بات سن ہی نہیں رہی تھیں جو بار بار کہہ رہی تھیں، بھابھی وہ اس وجہ سے نہیں گیا، اس نے صبح مجھے بتا دیا تھا کہ وہ آج چلا جائے گا، اس نے ویسے ہی چلے جانا تھا۔ پھپھو کو ارم سے بھی شکوہ تھا۔ انہوں نے ارم کو ہلکا سا ڈانٹ بھی دیا تھا کہ وہ غلط بات نہ کرے، مگر فاطمہ کا انداز بتا رہا تھا کہ انہیں یقین نہیں ہے۔
ان کے نزدیک اگر کوئی اس سب کا ذمہ دار تھا تو وہ حیا تھی، جس نے اپنی ضد کے پیچھے سب کچھ گنوا دیا تھا۔ جب تایا نے اسے بے عزت کر کے گھر سے نکالا تھا تب وہ روئی تھی، لیکن جب جہان چلا گیا تو اس نے اپنے آنسو پونچھ لیے تھے۔ خندق کی جنگ میں صرف بنو قریظہ تو نہیں ہوتا نا، اس میں جاڑے کی سختی بھی ہوتی ہے، وہ سردی اور خشکی جو لوگوں کے رویوں میں ڈراتی ہے۔ رشتے سڈ مہر ہو جاتے ہیں، اور اس میں بھوک کی تنگی بھی ہوتی ہے، معاشی دباؤ اور فکر بھی ہوتی ہے۔ وہ اب پرواہ کیے بنا کان لپیٹے اماں کی ساری باتیں سنتی رہی اور آگے نکل جاتی۔ آفس میں البتہ اب رویہ ذرا بدلا تھا، اس کی بات سنی جاتی تھی، کبھی کبھار تائید بھی ہو جاتی۔ وہ کوریڈور میں چل کر جا رہی ہوتی یا لفٹ کے انتظار میں کھڑی ہوتی، لوگ ادھر ادھر ہٹ جاتے، اس کے لیے راستہ چھوڑ دیتے، اس کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ ہیڈ آرکیٹیکٹ رضوان بیگ کو اس نے اگلے ہی روز اپنے آفس میں بلایا تھا۔ بیٹھیے۔ اپنے مخصوص انداز میں پاور سیٹ پہ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے اس نے ہاتھ سے سامنے کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گئے، البتہ ان کے چہرے پہ ذرا الجھن تھی۔ کچھ پئیں گے؟ آئی تھنک کافی ٹھیک رہے گی۔ شور۔ اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا۔ ایک اچھی کڑوی سی بلیک کافی اندر بھیجیں، بغیر چینی کے۔ رضوان صاحب ذرا چونکے، ریسیور رکھ کر وہ واپس کرسی پہ پیچھے ہو کر بیٹھی اور سنجیدگی سے ان کو دیکھا۔ بیگ صاحب، ادھر آپ نے کون سی ملٹی سٹوری پارکنگ دیکھ لی جو آپ کو لگا کہ اس ٹریڈ سینٹر میں سے ہونا چاہیے؟ میرا خیال تھا کہ وہ ایک منفرد آئیڈیا ہے جس میں کم جگہ پر ایک بہت بڑی پارکنگ بن سکتی تھی۔ آپ کے ساتھ اور کس کا خیال تھا یہ؟ رضوان صاحب نے ابرو اٹھائی۔ آپ مجھ پہ الزام لگا رہی ہیں؟ بنا گھبرائے وہ قدرے ناگواری سے بولے۔ بیگ صاحب، آواز نیچی رکھ کر بات کریں، کیونکہ آپ کے پارٹنر نے ایک دو جگہ بہت فخر سے آپ کا اور اپنا کارنامہ بیان کیا ہے۔ میں تو پھر آپ سے بند کمرے میں پوچھ رہی ہوں۔ میرا کوئی پارٹنر نہیں ہے، یہ دھمکیاں آپ کسی اور کو دیں۔ ایک عمر گزری ہے کارپوریٹ ورلڈ میں، آپ کی طرح وراثت میں کرسی نہیں ملی مجھے، استہزائیہ انداز میں کہتے وہ اٹھے۔ اگر میرا آئیڈیا ان کو پسند نہیں آیا تو اس کی ذمہ داری ہم دونوں پر ہے۔ میں نے ڈیزائن بنایا، آپ نے پیش کیا۔ اگر کوئی مسئلہ تھا تو اس وقت آپ کی سمجھداری کدھر تھی؟ جو آپ نے تب کچھ نہیں کیا، اب اپنی ناکامی چھپانے کے لیے آپ مجھ پہ الزام لگا رہی ہیں۔ مائی فٹ۔ وہ سر جھٹک کر تیزی سے مڑے اور باہر نکل گئے۔ اس نے جیسے سمجھتے ہوئے سر ہلایا اور فون کا ریسیور اٹھایا۔ ایک نمبر ڈائل کر کے وہ دھیرے سے بولی، عمران صاحب، پورے آفس میں موبائل جیمبر آن کر دیے جائیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی تھی، اور بیگ صاحب کے آفس فون کی ایک لائن مجھے ٹرانسفر کر دیں۔ ریسیور واپس رکھتے ہوئے ایک طویل سانس اس کے لبوں سے آزاد ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے رضوان بیگ کو اکسا دیا ہے۔ وہ پہلی کال اسے ہی کریں گے جو ان کا ساتھی تھا۔ اخلاقی حرکت تھی یا غیر اخلاقی، اسے یہی درست لگا تھا۔ سمندری بگلے ساحل کنارے پھڑ پھڑاتے ہوئے اڑ رہے تھے۔ نیلا خوبصورت باسفورس آج صبح بہت ہی پرسکون تھا۔ وہ ہاربر کے قریب سڑک پر ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کی توجہ سمندر کی طرف تھی، نہ موسم کی جانب۔ وہ قدرے تشویش کے عالم میں ایک ہاتھ سے موبائل پہ نمبر ملا رہا تھا۔ جب سلسلہ ملا تو اس نے فون کان سے لگایا۔ ہاں بولو سفیر، کیا مسئلہ ہوا ہے؟ دوسری جانب سے آواز سن کر وہ بھویں سکیڑ کر بولا تھا، عبد الرحمن بھائی، میں نے بہت کوشش کی مگر معاملہ میرے ہاتھ سے باہر ہے۔ میں سفیر بے، مجھے تمہید سے نفرت ہے، سیدھی بات کرو۔ وہ ذرا بیزاری سے بات کاٹ کر بولا تھا۔ کار کی رفتار اس نے قدرے آہستہ کر دی تھی۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب پوری طرح فون کی طرف متوجہ تھے۔ بھائی، میں اصل میں بہارے مسئلہ کر رہی ہے۔ اس نے پہلے ہمیں کہا کہ وہ آخری فلائٹ سے جائے گی۔ سب کے جانے کے بعد اس نے سب کو راضی کر لیا کہ اسی شرط پہ وہ بغیر کوئی شور ڈالے آرام سے چلی جائے گی۔ پھر وہ نہیں جا رہی؟
اس نے بمشکل اپنی ناگواری چھپاتے ہوئے پوچھا۔ صرف یہی نہیں، اس نے اپنا پاسپورٹ بھی جلا دیا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ جب تک آپ نہیں آئیں گے اس کے پاس وہ نہیں جائے گی۔ بہارے عائشہ اور آنے کے جانے کے بعد عثمان شبیر کے گھر پہ تھی اور وہ یقیناً وہیں اسے بلا رہی تھی۔ سفیر، میں نے تمہیں ایک کام کہا تھا، وہ بھی تم سے نہیں ہوا۔ بہت اچھے، وہ برہمی سے گویا ہوا۔ سوری بھائی، وہ نادم تھا۔ پھر آپ کب آئیں گے؟ میں کیوں آؤں گا؟ اتنا فارغ ہوں میں کہ ایک ضدی بچے کی مرضی پہ چلا آؤں؟ اسے بولو اس نے جانا ہے تو جائے، نہیں تو نہ جائے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اور سنو، اب اتنی غیر اہم بات کے لیے مجھے تنگ مت کرنا۔ تقریباً جھڑکتے ہوئے اس نے فون بند کیا اور ڈیش بورڈ پہ ڈال دیا۔ مسائل پہلے کم تھے جو یہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا۔ اب اس کا پاسپورٹ پھر سے بنوانا پڑے گا، اور یہ بہارے کی شرائط۔ ذرا ایک دو کام کر لے پھر نپٹے گا وہ اس ٹانگ برابر لڑکی سے۔ ناگواری سے سر جھٹکتے ہوئے اس نے سوچا۔ اس کے سر کے پچھلے حصے میں پھر سے درد اٹھنے لگا تھا۔ وہ لاؤنج میں صوفے پہ پیر اوپر کیے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ویسلین کی ڈبی تھی جس میں سے وہ 2 انگلیوں پہ کریم نکال کر ایڑھیوں پہ مل رہی تھی۔ فاطمہ اور سبین شام کی چائے پی کر ابھی اٹھی تھیں۔ ارم کے سسرال والے آئے تھے، شادی کی تاریخ رکھی جا رہی تھی، سو ان کو وہاں ہونا ضروری تھا۔ حیا کا دل بھی نہیں چاہا کہ وہ وہاں ان کے ساتھ ہو جائے۔ وہ بہت پتھر دل ہو گئی تھی، یا بہت مضبوط، جو دل پہ لگنے والی چوٹوں کو سہنا سیکھ گئی تھی۔ دروازہ ہولے سے بجا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سونیا دروازے میں کھڑی تھی۔ بھابھی آئیے پلیز۔ وہ خوشگوار حیرت سے مسکراتی اٹھی اور ویسلین کی ڈبی بند کر کے میز پہ رکھی۔ تھینکس۔ سونیا خوش دلی سے مسکراتی صوفے پہ آ بیٹھی۔ حیا نے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر ہاتھ پونچھے اور اس کے قریب آ بیٹھی۔ سونیا بظاہر مسکرا رہی تھی مگر اس کے انداز میں قدرے ہچکچاہٹ تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر متذبذب ہو۔ کہیے بھابھی۔ وہ بغور اس کو دیکھ رہی تھی۔ اصل میں حیا، میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم آ کر ابا سے معافی مانگ لو، ان کی ناراضی دور ہو جائے گی اور ہم سب پھر سے ساتھ مل کر بیٹھ سکیں گے۔ دیکھو اب سب ادھر ہیں مگر تمہاری کمی پھر بھی محسوس ہو رہی ہے۔ حیا نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ آفس سیٹ پہ بیٹھ کر جس طرح وہ معاملات کا تجزیہ کرتی تھی ویسے ہی اس کے دماغ نے فوراً کڑیاں ملانی شروع کیں۔ ظفر اور دوسرے ملازموں کے ہوتے ہوئے بھی مہمانوں کی آمد پہ تایا سارا کام سونیا سے کروایا ہوگا۔ اس کو لمحے بھر کی بھی فرصت نہیں ہوتی تھی، سو یہ تو طے تھا کہ وہ خود سے یعنی تائی سے چھپ کر نہیں آئی تھی، مطلب اسے تائی نے ہی بھیجا تھا تاکہ وہ حیا کو جھکا سکیں اور ان کی انا کی تسکین ہو سکے۔ دوسری طرف اسے معاف کر کے تایا اور تائی اصرار اور عظمت کا پرچم بلند کریں گے۔ زبردست۔ میں تیار ہوں بھابھی، وہ بولی تو اس کا لہجہ بے تاثر تھا۔ میں تایا عباس سے ہر اس وقت کی معافی مانگنے کو تیار ہوں جب میں نے ان کا دل دکھایا، جب میں نے کوئی گستاخی کی یا مجھ سے کوئی بدتمیزی سرزد ہوئی۔ ان سے کہیے میں پوری دنیا کے سامنے معافی مانگنے پہ تیار ہوں۔ وہ بڑے ہیں، میں چھوٹی ہوں، مجھے جھکنا چاہیے، میں جھک جاؤں گی، لیکن بھابھی، تایا ابا نے ایک شرط رکھی تھی۔ وہ لمحے بھر کو رکی، اور وہ شرط یہ تھی کہ میں ان کے گھر ان کے بیٹوں سے منہ لپیٹے بغیر داخل ہوں گی، ورنہ نہیں ہوں گی۔ میں ان کی اس بات کا بھی مان رکھوں گی، میں ہر بات کی معافی مانگ لوں گی سوائے اپنے حجاب کے۔ یہاں میں ٹھیک ہوں، وہ غلط ہیں، میں ان کے گھر میں داخل نہیں ہوں گی، یہ بات آپ ان کو بتا دیں۔ حیا، سونیا نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اب اتنا بھی کیا پردہ؟ دیکھو اس دن ڈاکٹر ذاکر نائک کہہ رہے تھے کہ بھابھی پلیز، کوئی میرے حق میں بات کرے یا خلاف مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت سی لڑکیاں صرف اسکارف لیتی ہیں، چہرہ نہیں ڈھکتی، کیونکہ انہوں نے اللہ سے اتنا ہی وعدہ کیا ہوتا ہے، سو جتنا وہ کرتی ہیں اس پہ قائم رہتی ہیں، اس سے نیچے نہیں جاتی۔ میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا کہ جو حکم سن لوں گی اس پہ دل کھل جائے گا، اسے اپنا لوں گی۔
اب میرا دل نقاب کے لیے کھل چکا ہے، پلیز مجھے اسے نبھانے دیں۔ وہ بات کرنے کے ساتھ ساتھ ایڑی پہ لگائی چکنائی کو انگلیوں سے مل بھی رہی تھی۔ ذرا سی سخت پڑی ایڑی اس کے پوروں کو کھردری محسوس ہو رہی تھی۔ دیکھو تمہاری بات ٹھیک ہے، مگر حیا تم جانتی ہو پورا خاندان باتیں بنا رہا ہے کہ جہان تمہیں صرف اس لیے ٹھکرا کر گیا ہے کیونکہ تم نے اپنی دکنی انوسی ضد نہیں چھوڑی۔ بھابھی، جب ارم نے یہ بات سرے عام کہی تھی تب پھپھو نے یہ کہا تھا کہ وہ صرف اپنی چھٹی ختم کرنے پہ واپس گیا ہے، مگر لوگوں نے ان کی بات پہ یقین نہیں کیا، انہوں نے ارم کی بات پہ یقین کیا۔ لوگ اسی بات پہ یقین کرتے ہیں جس پہ وہ یقین کرنا چاہتے ہیں۔ ساری کریم ایڑی میں جذب ہو گئی تھی۔ اس نے میز پہ رکھی ڈبی کھولی، انگلی اندر ڈال کر پوروں پہ ذرا سی ویسلین نکالی اور پھر سے کھردری ایڑی پہ لگانے لگی۔ اور اگر جہان نے واقعی تمہیں اسی وجہ سے چھوڑا ہو تب تم کیا کرو گی؟ وہ جیسے بہت فرصت سے اسے سمجھانے آئی تھی۔ یقیناً اسے بھیجا گیا تھا۔ بھابھی، یہ میرا اور اس کا مسئلہ ہے جسے ہم ہینڈل کر لیں گے۔ میں نیکسٹ ویک ترکی جا رہی ہوں نا، بات کر لوں گی اس سے۔ پورے خاندان کو اس بات کی کیوں اتنی فکر ہے؟ میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ وہ غصے سے نہیں بلکہ بہت نرمی سے ہموار لہجے میں بول رہی تھی۔ بات کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی انگلیاں ایڑی کا مساج بدستور کر رہی تھیں۔ مگر حیا، تم یہ بھی تو دیکھو کہ کزن سے پردہ کون کرتا ہے؟ میری ایک فرینڈ کا تعلق بہت سخت قسم کے پٹھان فیملی سے ہے، مگر ان کے ہاں بھی کزن سے چہرے کا پردہ نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے وہ سب اسلام کا حصہ ہے، مگر اب اس سب کو دقیانوسی سمجھا جاتا ہے۔ زمانہ بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ اس نے بہت دکھ سے سونیا کو دیکھا۔ اگر میرے اور آپ کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آج ہمارے سامنے ہوتے تو کیا ان کی موجودگی میں بھی آپ یہی بات کہہ سکتی؟ سونیا ایک دم بالکل چپ ہو گئی۔ بتائیں نا بھابھی، ان کے سامنے آپ سے پوچھا جاتا تو آپ ان کے بتائے ہوئے اصولوں کو سپورٹ کرتی یا اپنے احساسوں کو؟ سونیا نے لب کھولے مگر کچھ نہیں کہہ سکی۔ اس کے پاس سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ حیا نے ڈبی ذرا سی مزید ویسلین نکالی اور دوسری ایڑی پہ دھیرے دھیرے سے رگڑتے ہوئے بولی، کیا آپ جانتی ہیں کہ داور بھائی پہلے مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے؟ سونیا کی آنکھیں حیرت سے ذرا سی کھلیں۔ دھیرے سے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بالکل ایسے جیسے فرخ کچھ عرصہ پہلے تک مجھ سے شادی کے لیے تائی اماں کو تنگ کر رہا تھا، ویسے ہی داور بھائی نے بھی بہت اصرار کیا تھا۔ یہ بات میں نے تائی کے منہ سے آپ کی شادی سے 2 روز قبل سنی تھی۔ جانتی ہے داور بھائی ایسا کیوں چاہتے تھے؟ وہ کچھ نہیں بولی، وہ بس بنا پلک جھپکے شوق کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ میں ہمیشہ بہت تیار رہا کرتی تھی، اب بھی رہتی ہوں۔ میرے کپڑے، جوتے، بال، ناخن، میں ہر چیز آج بھی اتنی ہی تراش خراش کر سیٹ رکھتی ہوں جتنا پہلے رکھتی تھی۔ بس فرق اتنا ہے کہ اب میں باہر نکلتے ہوئے خود کو ڈھک لیتی ہوں۔ جانتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ بس اتنا کہ دوسری عورتوں کے شوہر میری طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور یوں اپنی بیوی سے ناخوش ہونے کی وجہ کوئی نہیں رہتی ان کے پاس۔ ایڑی میں ساری چکنائی جذب ہو چکی تھی۔ وہ بھی پہلے کی طرح کھردری تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ چکنائی ایک دم سے اثر نہیں کرتی۔ آہستہ آہستہ وہ کھردرے پن کو نرم کرے گی اور یوں پھٹی ہوئی جلد ویسی ہو جائے گی جیسا کہ اسے ہونا چاہیے۔ کیا آپ اب بھی مجھے غلط سمجھتی ہیں؟ ٹشو سے ہاتھ پونچھتے ہوئے اس نے بہت اطمینان سے دیکھا۔ وہ جو بالکل گمسم سی بیٹھی تھی کچھ کہے بنا اٹھ کھڑی ہوئی۔ حیا نے دور تک سونیا کو جاتے دیکھا اور پھر اپنی ایڑیوں کو۔ آہستہ آہستہ یہ نرم پڑ جائیں گی۔ وہ جانتی تھی کچھ چیزیں کافی وقت لیا کرتی ہیں۔ واقعی کچھ چیزیں بہت وقت لیتی ہیں، مگر ان چیزوں کو چھوڑ نہ دیا جائے بلکہ تسلسل سے ان پہ ورک کیا جائے تو وہ واقعی کام کر جاتی ہیں، چاہے بہت وقت لیں۔ تو کیا جہان سکندر واقعی حیا کو چھوڑ چکا ہے صرف اس کے حجاب کی وجہ سے؟ حالانکہ اس نے تو ریسٹورنٹ میں کہا تھا کہ اسے تو فرق نہیں پڑتا۔ تو کیا واقعی جہان اسے چھوڑ چکا ہے؟
ایک بات آپ کو یہاں بتانا چاہوں گی کہ آنے والے کچھ ایپیسوڈز میں آپ لوگ یہ دیکھیں گے